کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری لائف میں سچویشنز ہمیشہ ایک جیسی ہی رہیں؟ نہیں نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سچویشنز وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں اور ایسا ہونا ایک دم نارمل سی بات ہے۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی گرومنگ پرسنالٹی گروتھ کے بارے میں۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اینڈ آئی ایم شیور آج کی ویڈیو سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ پاؤ گے اور اس کے تھرو پہ اپنی پرسنل گروتھ کو کافی حد تک ڈیولپ کر پاؤ گے، جس سے آپ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ گرو کرو گے اور آئی ایم شیور کانفیڈنٹ تو آپ لوگ ہو ہی جاؤ گے۔ اچھا، ہماری لائف میں جس قسم کی بھی سچویشنز ہوتی ہیں تو کبھی کبھی یہ سچویشنز ہمیں بدلنے کے لیے مجبور کرتی ہیں اور کبھی کبھی ہم حالات کے مطابق خود کو چینج کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی لائف میں سٹرگل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لائف میں سیٹسفائیڈ ہونے کے لیے آپ کو چینج ہونا پڑتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پہلا قدم ہمیشہ سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ اور ایک رائٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ لگ بھگ ہر چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال آتا ہے کہ خود کو چینج کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پریزنٹ میں جو چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیسی ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن آنے والا ٹائم کیسے ہوگا وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آنے والے ٹائم کے لیے خود کو کیسے تیار رکھنا ہے، تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے اور جانیں گے ان طریقوں کے بارے میں جس سے آپ اپنی لائف کو، اپنے آپ کو کیسے آسان اور اچھا کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں آپ کو آپ کی کچھ پرابلمز کا سولوشن تو ضروری مل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان طریقوں کے بارے میں۔ پہلا پوائنٹ ہے ڈونٹ تھنک اباؤٹ پیپل۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ اچھا، ہم جس سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ہر وقت لوگوں کا ہی ڈر لگا رہتا ہے۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈر یہی لوگ ہیں۔ ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے اور کام کرنے کا پیشن بھی ہوتا ہے، بس ان لوگوں کے اندر ایک ہی ڈر بیٹھا رہتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اگر تو میں اس کام کے کرنے میں فیل ہو گیا یا میں یہ کام نہیں کر پایا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا سوچیں گے، کیا وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس چکر میں وہ اس کام کو کبھی نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ ڈر ایک ایسا ڈر ہے جس میں آج تک پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنے سے روکے رکھا ہوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر ڈریس ڈیزائنر بننا پسند کرتا ہے اور وہ اس کے لیے پیشنیٹ بھی ہے، وہ ایک کامیاب ڈریس ڈیزائنر بننا بھی چاہتا ہے، لیکن معاشرہ کیا سوچے گا اس کا پریشر اس کے اوپر ہر وقت حاوی رہتا ہے، اس لیے وہ چاہ کر بھی اپنا پسندیدہ کام نہیں کرتا۔ جبکہ ڈیزائنر بننے کا اسے بہت زیادہ شوق بھی ہے اور وہ اسی میں اپنا کیریئر بھی بنانا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا ہے۔ اب اگر پوری زندگی دوسروں کے بارے میں ہی سوچے گا تو شاید ہی وہ اس کام کو کبھی بھی نہیں کر پائے گا، اور اس کے دل میں یہ گلٹ ہمیشہ کے لیے رہے گا کہ کاش وہ کام آج میں نے کر لیا ہوتا تو آج میں لائف میں کتنا زیادہ سکسیسفل ہوتا۔ اس لیے لوگ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں زیادہ بالکل بھی مت سوچئے۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ وہی کیجئے، کیونکہ یہ لائف آپ کی ہے، اسے کیسے جینا ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، نہ کہ لوگوں نے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے یو بیکیم وٹ یو تھنک۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی لائف میں کافی اچھی پوزیشن پر ہیں، تو وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی لائف میں تقریباً ہر روز سٹرگل ہی کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے اور اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ تو یہ جو بھی ڈفرینس ہے وہ ہے ہماری سوچ کا، کیونکہ ہم جو بھی ہیں آج یا ہم جو بھی بنتے ہیں وہ اپنی سوچ، اپنی تھنکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ لوگوں کو دوں گی، جیسے ایک ہی کلاس میں آپ لوگ دیکھ لیں، ایک اسٹوڈنٹ کے مارکس 90% میں آتے ہیں اور دوسرے اسٹوڈنٹ کے مارکس بہت ہی کم آتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو جاتا ہے جبکہ دونوں ایک ہی اسکول میں ہیں، ایک ہی کلاس میں ہیں اور دونوں کو ایک جیسے ٹیچرز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر دونوں کے ریزلٹس میں اتنا ڈفرینس کیوں ہو جاتا ہے؟ تو جی یہ ہوتا ہے دونوں کی سوچ یعنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ جو بچہ 90% مارکس لاتا ہے وہ اپنی سوچ آگے رکھتا ہے، وہی جو اسٹوڈنٹ کم مارکس لاتا ہے وہ اپنی پڑھائی کے لیے زیادہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، جس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اپنی لائف میں ابھی کیا ہیں اور 10-15 سال بعد ہم کیا بنیں گے، یہ ہماری سوچ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔
اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سوچ غلط ہے تو اسے ابھی سے ہی صحیح کر لیجئے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی آپ لوگوں کی بیڈ تھنکنگ آپ کو کمزور کر رہی ہیں اسے اپنے مائنڈ سے نکال دیجئے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغ میں صرف وہی چیزیں رکھیں جو ہمیں بیٹر بناتی ہے اور ہماری گروتھ میں ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ باقی کی فالتو چیزوں کو اپنے مائنڈ سے نکال کر باہر ہی رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فیلئر از ناٹ ڈیفیٹ۔ مان لیجئے آپ لوگوں نے کوئی کام شروع کیا اور کچھ عرصے تک تو وہ کام ٹھیک ٹھیک سے چل رہا تھا، لیکن اچانک سے آپ کو اس میں نقصان ہونے لگا اور پھر آپ لوگوں نے وہ کام بند کر دیا۔ اب ایسے میں آپ لوگ دو طرح سے اس سچویشنز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یا تو آپ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے اور زندگی بھر خود کو اس کام کے لیے بلیم ٹھہرائیں گے، یا پھر اس ایکسپیرینس سے سیکھ کر آگے کچھ بڑا کرنے کا سوچیں گے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ زندگی میں اگر آپ لوگ کسی ایک کام میں ناکام ہو گئے تو آپ لوگ لائف میں فیل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لائف اینڈ نہیں ہو جاتی ہے۔ کہیں لوگ اپنے بزنس میں ناکام ہونے پر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کام میں فیل ہو بھی جاتے ہیں تو اسے اپنی ہار مت مانیں، کیونکہ یہی ہار آپ کو آپ کی کمیاں بتائے گی اور یہی ہار آپ کو اندر سے مضبوط بنائے گی۔ اور اگر آپ نے ایسے فیلیئرز کے بعد خود کو سنبھال لیا تو آپ کے اندر سے جو اس سکسیسفل ہونے کا ڈر ہے وہ بھی نکل جائے گا، جس سے آپ کے اندر فیوچر میں ایک بڑے فیلیئرز کو جھیلنے کا ایکسپیرینس آ جائے گا، جو آپ کے لیے آگے بہت کام آئے گا۔ چینج یور ہیبٹس، چینج یور لائف۔ ابھی آپ جس سٹیج پر ہیں وہاں سے اپنے خود کو انالائز کیجئے، خود کو دیکھیے، مطلب ابھی تک آپ کہاں پر ہیں اور آپ کتنا اور آگے جا سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ جیسے بھی ہیں اپنی عادتوں کی وجہ سے ہیں۔ آپ کی عادتیں اگر اچھی ہیں تو آپ صحیح راستوں پر ہوں گے، اور اگر آپ کی عادتیں خراب ہیں، عادتیں غلط ہیں، تو آپ کی پوزیشن آنے والے وقت میں ڈیفینیٹلی اچھی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ساتھ میں اپنی عادتوں کو بھی چینج کرنا ہوگا۔ جو انسان اپنی ہیبٹس کو بدل سکتا ہے اس کا آنے والا وقت آج سے شیورلی الگ ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان اپنی بری عادت نہیں بدل سکتا اس کا کل بھی وہی ہوگا جو اب تک ہوتا آیا ہے، اور یہی سچائی ہے۔ اگر آپ خود کو نہیں بدلو گے تو ایسے ہی زندگی گزرتی جائے گی، اور جو لوگ لائف میں ابھی بھی آپ سے بہت پیچھے ہیں وہ آپ سے شاید بہت آگے نکل جائیں گے، اور آپ بس انہیں ایسا کرتے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اسٹے ود یور اسٹرینتھ۔ آج کل زیادہ تر لوگ پریشان رہتے ہیں، لیکن ان کی پریشانی کی زیادہ تر وجہ شاید ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ریلیشن شپ صحیح نہیں چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے جہاں وہ جاب کرتے ہیں وہاں پرابلمز ہوتی ہیں، کچھ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں کو ان سے اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے، بلکہ پرابلم تو یہ ہے کہ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتے ہیں، مطلب ان کے پاس آج اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ ان سے ناخوش ہے۔ بینگ اے ہیومن، ہمارے پاس جو سب سے بڑی پاور ہے وہ ہے ہماری تھنکنگ ایبیلٹی کی، مطلب اپنی سوچ سے آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں اور دکھوں کا مین ریزن ہے دوسروں سے خود کو کمپیئر کرنا، کیونکہ جب ہم دوسروں کی ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے تب ہماری لائف ہمیں یوز لیس لگنے لگتی ہے۔ سمپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو اتنا بھی نہیں بڑھانا چاہیے کہ ہم ان کی وجہ سے پریشان رہنے لگیں۔ بینگ اے ہیومن، ہمارے پاس جو سب سے بڑی پاور ہے وہ ہے ہماری تھنکنگ ایبیلٹی کی، مطلب اپنی سوچ سے آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں اور دکھوں کا مین ریزن ہے دوسروں سے خود کو کمپیئر کرنا، کیونکہ جب ہم دوسروں کی ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے تب ہماری لائف اس وقت ہمیں یوز لیس لگنے لگتی ہے۔ سمپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو اتنا بھی نہیں بڑھانا چاہیے کہ ہم ان کی وجہ سے پریشان رہنے لگیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ویکنیسز پر نہیں بلکہ اپنی اسٹرینتھ پر، اپنی مضبوطی پر دھیان دینا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے جو ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے تو ہمیں ہمیشہ دکھ ہی ہوگا، لیکن ان چیزوں کو دیکھنا ہی کیوں ہے، ہمیں اپنی لائف میں اپنی اسٹرینتھ پر دھیان دینا چاہیے۔ نتھنگ از امپاسبل۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ یہاں ممکن ہے۔ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا، اور لوگ اسے پاسبل کر کے دکھا بھی رہے ہیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اپنی لائف میں ایسے کام کر رہے ہیں جو دوسروں کو امپاسبل لگتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ سکسیسفل لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کی آواز، ان کی انر پاور ان سے کہہ رہی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر وہ رکتے نہیں ہیں، وہ اس کام کو کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی کوئی سا کام جو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کو اس دنیا میں ایسے اور بھی لوگ ہیں جو پہلے سے کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں۔ کامیابیاں اور ناکامیاں لوگوں کے بیچ میں بس ایک ہی فرق ہوتا ہے، اور وہ ہے ان کے اندر کی آواز۔
اگر تو وہ پہلے سے ہی یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ اسے کر نہیں پاتے ہیں، لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو ایسے لوگ اسے ضرور کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور پہلے سے کہیں لوگ اس کام کے کرنے میں سکسیس بھی ہیں تو آپ بھی اسے ضرور کریں، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو سب نے ہی سنا ہوگا ہیلتھ از ویلتھ، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ اس بات پر عمل کرتے ہوں گے۔ لائف کے کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے اور اس پر لگاتار فوکس دینا ہوتا ہے، بنا رکے بنا تھکے اس پر مسلسل کام کرنا ہوتا ہے، اور اتنا سب کرنے کے لیے ہماری اچھی ہیلتھ کا ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری لائف کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ پیسے، پراپرٹی، نام یا عزت؟ تو جی ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ ہماری لائف کی سب سے بڑی کامیابی پہلے ہماری صحت ہے، اور جب اتنے ہارڈ ورک کے بعد نہ کامیابی ملے تو ایسا نہ ہو کہ اپنی خراب صحت کی وجہ سے ہم اسے انجوائے ہی نہ کر پائے، جس کے لیے اب تک ہم اتنی محنت کرتے آئے ہیں۔ سو خود کو ہیلدی اور فٹ رکھیں، کچھ ایسی ہیبٹس کو ضرور فالو کیجئے جو کہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی فٹ اور اسٹرانگ بنائے۔ ان رسپیکٹ۔ ہم اپنی لائف میں تب تک کچھ بڑا اچیو نہیں کر سکتے جب تک ہم خود اپنی نظروں میں اوپر نہیں اٹھ جاتے۔ کیا آپ کو پتہ ہے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ جی، آپ کو خود کی عزت آنی چاہیے، اور جو انسان خود کی نظروں میں رسپیکٹ گین کر لیتا ہے وہ دنیا کی نظروں میں بھی اپنے آپ ہی اٹھ جاتا ہے۔ اس بات کو آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے سمجھ جائیں تو اتنی ہی جلدی آپ خود کی رسپیکٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور یہی چیز ایک سکسیسفل اور ان سکسیسفل کے بیچ کا فرق ہوتا ہے۔ سکسیسفل پرسن یہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، تو وہی جو لگاتار فیل ہوتے ہیں وہ خود کے پاور کو پہچان ہی نہیں پاتے ہیں، اور جب کبھی پہچاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو انہیں خود پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو لائف میں کچھ بڑا کرنا ہی ہے تو آپ کو اپنے اندر کی پاور کو پہلے پہچاننا ہوگا، اور جس دن آپ خود کے لیے جینا سیکھ گئے تو وہ دن آپ کی لائف کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ یہاں سے آپ کی لائف میں بہت بڑے بڑے چینجنگز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بی ڈٹرمن سم تھنگ ٹو ڈو بگ۔ بہت سے لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ کتنے تھکے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں وہ اتنا تھک چکے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں کچھ خاص کر ہی نہیں پا رہے ہیں، اور جس کا دماغ ہی اتنا تھکا ہوا ہو تو وہ کیا ہی ڈیڈیکیشن دکھائے گا، کیونکہ ہماری ایک اچھائی کچھ نہیں بدل سکتی، ہمارا ایک فیصلہ کچھ نہیں بدل سکتا، لیکن ہماری ایک بڑی کامیابی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہزاروں ایگزامپلز ایسے مل جائیں گی کہ لوگوں نے اپنی اسٹرانگ ڈٹرمینیشن کے تھرو اپنے امپاسبل کام کو بھی پاسبل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کے پاس بھی وہ پاور ہے کہ آپ جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ تو آپ اپنی لائف میں اگر کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ڈٹرمینیشن اسٹرانگ رکھ کر اپنی لائف میں کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ سو یہ تھی آج کی کچھ سپر ٹپس اور پوائنٹس اپنی لائف کو بدلنے کا اور اپنی لائف میں کامیاب ہونے کا۔ اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو اپنی لائف میں امپاسبل کام میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔